اے ایمان والو مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انتہائی صبر، اللہ کے راستے میں جان دینا۔ مجاہد ثابت قدم ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اس جان کا کیا یہ جان تو آنی جانی ہے، مرنا تو ویسے ہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور کہنا نہیں، لمن اس کو یقتل جو قتل ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، ہم اموات، کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہاں تو ہے کہنا نہیں، اور سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہ کرنا، کہنا تو چھوڑو۔ اور مت کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ مر چکے ہیں، نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں موت مومن شہادت مسلم ولادت ثانیہ ہے، ولادت حقیقیہ ہے۔ ہرگز نمیرد آنکھ دلش زند شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ مت کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ مر چکے ہیں، کہ وہ مردے ہیں۔ اور مماتیو، قرآن پر ایمان بحال کرو۔ اور مماتیو شماتیو، تم کیسے کہتے ہو کہ حیات کا عقیدہ کفر ہے؟ حیات تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ ان کو مرا ہوا کہنا غلط ہے۔ پھر کیا ہے؟ مر تو چکے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ مرنے کے بعد کی زندگی بکمال اللہ نے ان کو عطا کی، مرنے کے بعد کی زندگی، قبری زندگی، برزخی زندگی، روحی زندگی، یہ زندگی برحق ہے۔ بعض بزرگ اس کو دنیاوی حیات کہتے ہیں۔ ہم حیران بھی ہیں اور کچھ پریشان بھی کہ دنیا تو ختم ہو گئی ہے، پھر دنیاوی حیات کہتے ہیں اس کو۔ یہ بات نامناسب ہے۔ لیکن بڑے بڑے اکابر جن کے علم کو دیکھ کے ہماری پگڑی گر جائے، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ بادشاہ ابو البخاری کی کتاب عذاب قبر پر مولانا عبدالرحمن ٹیمبل پوری، حضرت بنوری، مولانا سرفراز خان، مولانا قاری طیب، شمس الحق افغانی، سارے اکابر سب کے تقریر ہے، اور تقریباً دنیاوی حیات۔ تو اس کی توجیہ اس طرح کرو کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تم قبروں سے گزرو تو مردوں کو سلام علیکم کرو۔ چونکہ قبر دنیا میں ہے، اس قبر کی مناسبت سے کسی نے دنیاوی حیات کہی ہوگی، ورنہ حقیقتاً دنیاوی حیات ہرگز نہیں۔ وہ قبری ہے، روحی ہے، منامی ہے اور حقیقی ہے۔ منامی اس معنی میں ایسا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، سارا زمانہ ایسے گزرے۔ میں نے ایک جگہ منامی کہا، قاضی مظہر حسین کے ایک شاگرد روٹنے لگا، میں کیوں؟ کہنے لگے یہ منام کیسے کہا؟ میں نے کہا وہ قبر میں کون ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں یا قاضی صاحب آتے ہیں؟ نم کا نومت العروج، نم ہے نام نم نہیں۔ تو چونکہ وہ بہت سہولت کی زندگی ہے، دقت نہیں ہے جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے حقیقت۔ اور معراج کو قرآن کریم نے کہا ہے
کہ وہ ورّیلتی اریناکا، اور وہ آنکھ کو دیکھا حال جو ہم نے آپ کو دکھایا، آنکھ کو دیکھا حال، تماشا۔ بل احیا، یہاں یہ کہ یہ زندے ہیں اور تم نہیں جانتے، کیونکہ قبر کی زندگی کی تفصیل دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جس جگہ حیات الشہداء اور حیات الانبیاء پر کلام کیا ہے، اس جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ قبر میں کسی قسم کی حیات نہیں ہے، اور اپنے شیخ حسین علی کی تحریرات حدیث کی عبارت پیش کی کہ مردے کے اجزائے جسم میں کوئی حیات نہیں۔ یہ عبارات بوجوہ غلط، اہل سنت والجماعت کے نظریے سے ہٹی ہوئی اور متفق موقف دارالعلوم دیوبند کے سراسر بغاوت اور انحراف ہے۔ مت کہو ان لوگوں کو جو مارے جاتے ہیں خدا کے، دیکھو یہ نہیں فرمایا قتلو یا قتلا یقتلو، کیونکہ اب بھی تو مارے جا رہا ہے۔ عراق کی زمین رنگین ہے، افغانستان کی سرزمین خون سے لت پت ہے، اب تو پاکستان کے کنارے اور مرکز بھی معصوم طالب علم اور طالبات کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس مذلل کی زندگی چیرن کر دی۔ علماء لکھتے جس دن سے حسین اور ان کے 72 ساتھی کربلا میں شہید ہوئے، اس کے بعد موت تک یزید نے آرام کی نیند نہیں کی۔ اسی طرح جس دن سے مرکز میں معصوم طلباء و طالبات پر شبخون مارا گیا، انہیں بھون ڈالا گیا، اس وقت سے لے کے آج تک اللہ نے اس مذلل کو ایک دن بھی عزت نہیں۔ مشرف نہیں ہے، مذلل ہے۔ یہ کام مشرف ہوگا نہیں، یہ مذلل ہوگا۔ مت کہیو ان کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں۔ او مماتیو، اس آیت پر ایمان بحال کرو۔ مماتیان شماتیان، بل احیا، بلکہ وہ زندے ہیں، ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتے مت کہو کہ وہ مردے ہیں اور ان کا نام پڑ گیا مماتی، پتہ نہیں یہ مومن بھی رہے یا نہیں۔ مماتیوں کے لیے سخت خطرہ ہے، اور حیاتی بھی کچھ احتیاط کر لے، بہتر ہوگا کہ سب اوساطی بنے۔ ہمارے دیوبند کا مسلک وسط درجے کا ہے الحمدللہ۔ قبروں میں حیات برحق، روح اور جسم کا تعلق برحق، لیکن ہر جگہ نہ موجود ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، الحمدللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں اعتدال والے لوگ بنایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے، بھوک سے، اور مال کے نقصان سے، والانفس، جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے۔